امی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں کل نیا سوٹ نہیں پہنوں گی؟ کل تو عید ہے، میں ہر بار کی طرح اس بار پھٹا ہوا سوٹ نہیں پہنوں گی۔ عید والے دن ہر کوئی نیا سوٹ پہنتا ہے۔ ماریا کی ماں نے اسے بتایا کہ وہ عید والے دن پھٹا ہوا سوٹ ضرور پہنے گی۔ وہ اماں سے ضد کرنے لگی کہ وہ اس عید پر پھٹے ہوئے سوٹ نہیں پہنے گی۔ ماریا تمہیں پتا ہے نا، اگر تم اس طرح ہر عید پر میرا کہنا مانو گی تو تمہیں کروڑ پتی شوہر ملے گا۔ وہ اماں کی بات سن کر منہ کھولے اماں کو دیکھنے لگی اور عید والا دن بھی آ گیا۔ ماریا نے پھٹا ہوا سوٹ پہن لیا، جبکہ اس کی ماں نے اسے 2 نئے سوٹ دلوائے تھے۔ ماریا کی 3 بہنیں تھی۔ ماریا سب سے چھوٹی تھی۔ بڑی 2 بہنوں کی شادی ہو چکی تھی، پر ماریا ابھی تک چھوٹی تھی، جس کی عمر 18 سال تھی اور وہ اب تک پڑھائی کر رہی تھی۔ اس کی ماں اس کی شادی کسی کروڑ پتی سے کروانا چاہتی تھی۔ ماریا کو لگتا تھا کہ اس کی ماں پاگل ہو گئی ہے، کیونکہ اس کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا اور اس نے خواب میں بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ اسے کروڑ پتی شوہر ملے گا۔ ابھی دونوں ماں بیٹی کی بحث جاری تھی کہ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ ماریا دروازے پر گئی، سامنے کھڑے انجان شخص کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ اندر کا راستہ نہیں دیں گی؟ وہ شخص اسے گھورتا ہوا بولا۔ ماریا ڈر کر پیچھے ہو گئی اور وہ شخص اندر کی طرف چلا گیا۔ ماریا کی ماں نے جیسے ہی اس شخص کو دیکھا تو حیران ہو گئی۔ وہ شخص چارپائی پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، اپنا وعدہ مت بھولیے گا، وہ آپ نے بس پورا کرنا ہے، اس کے علاوہ میں بھی تو آپ کی ہر بات مانتا ہوں، آپ نے بھی وہی کرنا ہے جو میں کہوں گا۔ ماریا حیرانگی سے اپنی ماں اور اس شخص کی باتیں سن رہی تھی۔ اچانک اس کی ماں کی نظر ماریا پر پڑی تو اسے ڈانٹ کر کمرے میں بھیج دیا۔ ماریا کمرے میں آ گئی، پر باہر سے ابھی بھی باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کی باتوں سے پریشان ہو گئی اور اپنی پیشانی سے پسینہ صاف کرنے لگی۔ اچھا تو یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے اماں مجھے ہر عید پر 3 دن پھٹے ہوئے سوٹ پہنا دیتی ہے۔ آج سے میں بھی اماں کی بات نہیں مانوں گی۔ کروڑ پتی شوہر تو ملنا نہیں ہے۔ پتہ نہیں اماں کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ ماریا ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اسی وقت اس کی اماں کمرے میں داخل ہوئی۔ کتنی بار کہا ہے تم سے، جب بھی کوئی انجان شخص گھر میں آئے تو تم پاس مت کھڑی ہوا کرو۔ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، اس شخص کے سامنے تو بالکل بھی نہیں جانا چاہیے تھا۔ جانتی ہو وہ کون تھا؟ اور تمہارا اچانک اس کی ماں یہ کہتے کہتے رک گئی اور ماریا حیرانگی سے دیکھتی رہے گی، کون ہے میرا؟ بتائیں، ماریا نے پوچھا اور اس کی اماں کی پیشانی پر پسینہ آ گیا۔ وہ اپنا پسینہ صاف کرتی ہوئی گھبرانے لگی۔ اس کی اماں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ میری بچی مجھے معاف کر دے۔ اس کی اماں نے اسے بھی کچھ نہ بتایا اور اس سے الگ ہو کر باہر چلی گئی۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ ماریا کے ساتھ اس کی ماں کا رویہ بدلنے لگا تھا۔ اب تو اس کی ماں نے اس کے رشتے بھی دیکھنے شروع کر دیے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی اماں کو اس کی شادی کی اتنی جلدی کیوں ہے۔ ماریا، کل کچھ لوگ تمہیں دیکھنے آ رہے ہیں۔ اماں کی بات سن کر وہ کہنے لگی، اماں آپ کو میرے لیے تو کوئی کروڑ پتی رشتہ مل گیا جو مجھے دیکھنے آ رہے ہیں۔ ماریا کی بات سن کے اس کی ماں خوش ہوئی، لیکن وہ پریشان تھی کہ اس کی ماں کس ایرے غیرے سے اس کی شادی کیوں کر رہی تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اگلے دن اس کو کچھ لوگ دیکھنے آئے، پر جیسے ہی انہوں نے ماریا کو دیکھا تو اس کی ہونے والی ساس اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ پھر اچانک سے ماریا کی اماں سے کہنے لگی، تمہاری بیٹی بہت پیاری بھی ہے اور پڑھی لکھی بھی ہے، پر میں اس کا رشتہ نہیں لے سکتی۔ ان کی بات سن کر ماریا کی اماں حیران ہو گئی۔ بہن ایسا کیوں بول رہی ہو؟ میری بیٹی بہت خوبصورت ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ ماریا کو اپنی ماں پر غصہ آنے لگا کہ وہ اتنی فالتو تھی جو اس کی ماں ایسے کسی کی منتیں کر کے اس کا رشتہ دے رہی تھی۔ اماں بھی پاگل ہے، اگر یہ میرا رشتہ نہیں لینا چاہتی تو آپ کیوں ان کو زبردستی دے رہی ہیں؟ نہیں، مجھے بھی نہیں کرنی شادی۔ ماریا کی بات پر اس کی اماں غصہ ہو گئی۔ لڑکے والے اٹھ کر جا چکے تھے۔ ماریا اپنی اماں سے کہنے لگی، اماں اگر وہ یہاں رشتہ نہیں کرنا چاہتے تو آپ کیوں زبردستی کر رہی ہیں؟ مجھے کیوں ذلیل کروا رہی ہیں؟ کیا آپ کے لیے میں اتنی فضول ہوں؟ ماریا منہ بناتے ہوئے غصے میں بولی تھی، بیٹی تم ابھی چھوٹی ہو، تم حقیقت نہیں جانتی۔ اگر میں نے اس مہینے میں تمہاری شادی نہ کی تو تمہارا کیا ہو سکتا ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ اپنی ماں کی بات سن کر کہنے لگی، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ ویسے آپ کی تو خواہش تھی کہ میری شادی کسی کروڑ پتی سے ہو، اب کسی بھی غریب سے شادی کروانا چاہتی ہیں۔ آپ چاہتی ہیں کہ کوئی بھی بس آپ کی بیٹی کو اٹھا کر لے جائے۔ مجھے آپ وجہ بتائیں۔ اس کی ماں نے اپنا ماتھا پکڑ لیا۔ اس وقت اس کی ماں کا موبائل بجا۔ اس کی اماں نے موبائل اٹھایا تو دوسری طرف سے آنے والی آواز نے ان کو چونکا دیا تھا۔ وہ جلدی سے کمرے سے باہر چلی گئی، مگر ماریا وہیں کھڑی رہی، نہ سمجھی سے اسے دیکھتی رہی۔ یا اللہ، مجھے کیسا پتا چلے گا اماں میری اتنی جلدی شادی کیوں کروانا چاہتی ہیں؟ اماں تو کبھی اپنے ارادوں سے پیچھے نہیں ہٹتی تھی، مجھے ہمیشہ یہی بتاتی رہی کہ کسی کروڑ پتی سے میری شادی کروائیں گی اور اب کسی سے بھی کر دینا چاہتی ہیں۔
یا اللہ میں کیا کروں؟ اس کے آنسو بہ رہے تھے، وہ اپنے آنسو صاف کرنے لگی اور وہ خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ کچھ دن گزرے تھے کہ ماریا کی اماں اچانک سے بیمار ہو گئی۔ ان کی حالت دن بدن بگڑنے لگی، وہ اماں کی وجہ سے پریشان رہنے لگی۔ اب اسے لگ رہا تھا کہ شاید اس کی ماں اپنی اسی حالت کی وجہ سے ان کی جلد از جلد شادی کر دینا چاہتی تھی، پر اسے کیا معلوم تھا کہ اس کی شادی کے پیچھے کتنا بڑا راز چھپا ہوا تھا۔ اماں آپ کی دوائی ختم ہو ہی پڑی ہے، میں بازار سے آپ کی دوائی لے کر آتی ہوں۔ ماریا گھر سے باہر جانے لگی تو اس کی اماں ایک دم پریشان ہو گئی اور کہنے لگی بیٹا تم باہر مت جاؤ، مجھے ڈر لگتا ہے۔ ماریا کو اپنی باپ کی بات سن کر حیرت ہوئی، پہلے بھی تو وہ باہر جاتی تھی، اب باہر جانے میں کیا حرج تھا؟ وہ اماں کے لاکھ منع کرنے کے باوجود باہر چلی گئی۔ اس نے میڈیکل اسٹور سے اماں کے لیے دوائی لی اور جیسے ہی وہ گھر کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک سے اس کے پاس ایک گاڑی آ کر رکی۔ وہ ایک دم سے ڈر گئی۔ اندر سے ایک لڑکی نکلی اور کہنے لگی گاڑی میں بیٹھو، صاحب جی کا حکم ہے، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑاؤں گی، جلدی کرو میرے پاس وقت نہیں ہے۔ وہ حیرت سے اس لڑکی کو دیکھنے لگی پر نفی میں سر ہلا دیا اور وہاں سے بھاگتی ہوئی اپنے گھر آ گئی۔ اس کی سانسیں بری طرح پھولی ہوئی تھی۔ ماریا بیٹا کیا ہوا ہے؟ تم اتنی پریشان گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ اس کی اماں اسے دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی، جیسے انہیں معلوم ہو کہ اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے۔ انہیں اماں کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کی اماں نے سکھ کا سانس لیا، مگر ماریا کو ابھی بھی اس لڑکی کا خیال آ رہا تھا اور اس کی بات اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھی کہ آخر وہ لڑکی کون تھی اور کس صاحب جی کی بات کر رہی تھی۔ یہ سب سوچتی ہوئی وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ پہلا قدم کمرے میں رکھتے ہی اس کا موبائل بجا۔ وہ ایک دم سے ڈر گئی۔ اس نے جلدی سے موبائل اٹھا لیا، کال یس کر کے کان کے ساتھ لگایا، پھر دوسری طرف سے آنے والی آواز نے اس کی روح تک کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے جلدی سے موبائل زمین پر پھینک دیا، جس سے موبائل ٹوٹ گیا اور وہ اپنی پیشانی پر آیا پسینہ صاف کرنے لگی۔ یا اللہ یہ کون تھا اور کیا کہہ رہا تھا؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بری طرح سے گھبرائی ہوئی ارد گرد دیکھنے لگی جیسے کوئی دیکھ رہا ہو۔ وہ پاگلوں کی طرح کمرے کو دیکھنے لگی۔ اس کے بعد ماریا اپنا فرش پر پڑا ہوا موبائل اٹھانے لگی۔ اس کی اماں اس کی حرکتیں دیکھ رہی تھی۔ ماریا تم ٹھیک تو ہو نا؟ کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ، اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، پر اس کی آنکھوں میں ڈر تھا، چہرے پر پسینہ تھا۔ اسے موبائل پر ایسی بات بتائی گئی تھی جس نے اس کی یہ حالت کر دی تھی۔ وہ بار بار اپنا پسینہ صاف کر رہی تھی، اس کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ اس کی اماں کمرے سے باہر چلی گئی۔ چند دن ہی گزرے تھے کہ ماریا کا ایک اور رشتہ آ گیا۔ انہوں نے پہلے ماریا کو پسند کیا اور پھر سوچ کر یہ لوگ تو غریب ہیں، بیٹی کو جہیز میں کچھ نہیں دے سکتے، بس اسی وجہ سے انکار کر دیا۔ اس کی اماں اس کی وجہ سے بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ اگلے سال پھر عید آ گئی۔ اس بار بھی ماریا کی ماں نے تمہاری شادی ایک کروڑ پتی سے ہوگی، بس تم عید کے تینوں دن پھٹے ہوئے کپڑے پہنو۔ اماں آپ نے پچھلی بار بھی یہی بات کی تھی، پر میرے لیے کوئی اچھا رشتہ نہیں آیا، ماریا نے غصہ دکھاتے ہوئے کہا۔ ماریا میں تمہاری ماں ہوں، جو کہتی ہوں تمہارے اچھے کے لیے کہتی ہوں، تم دیکھ لینا، میں تمہاری شادی کروڑ پتی سے ہی کرواؤں گی، تم فکر مت کرو۔ وہ پیار سے اسے سمجھانے لگی۔ اماں آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے آپ نے کسی کروڑ پتی کا رشتہ ڈھونڈا ہوا ہو، بس شادی کرنے کی دیر ہے۔ وہ ہنستی ہوئی اماں کی بات کو ہوا میں اڑانے لگی۔ عید کے تینوں دن اس نے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے اور عید کے چوتھے دن ان کے لیے ایک امیر لڑکے کا جو کئی فیکٹریوں کا مالک تھا اس کا رشتہ آ گیا۔ ماریا کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ سچ میں اس کے لیے کسی کروڑ پتی کا رشتہ آیا ہے۔ اس کی ماں نے رشتے کے لیے حامی بھر لی۔ ماریا تو خوش تھی کہ آخر اس کا کروڑ پتی گھر میں رشتہ ہو رہا تھا، مگر جب اس نے مسلسل اپنی ماں کے چہرے پر چھائی ہوئی پریشانی دیکھی تو حیران رہ گئی اور پوچھا آپ پریشان کیوں ہیں؟ آپ کی تو خواہش پوری ہو رہی ہے، میرا رشتہ کروڑ پتی سے ہو گیا ہے۔ ماریا کی بات سن کر اس کی اماں بولی یہی تو پریشانی ہے، تمہارا رشتہ کروڑ پتی سے ہوا ہے۔ وہ ان کی بات سن کر ایک دم سے جھٹلا گئی اور بولی کیا مطلب اماں آپ کا؟ مجھے سیدھی بات بتائیں، مجھے کیوں ڈرا رہی ہے؟ وہ سچ میں ڈر گئی تھی۔ کچھ نہیں بیٹی، میرا مطلب تھا بڑا گھر ہوگا، بڑے لوگ ہوں گے، نہ جانے کیسا ماحول ہوگا۔ ماریا امی کی بات سن کر خود بھی پریشان ہوئی تھی اور امی کو حوصلہ دے کر بولی اماں آپ پریشان مت ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ دن گزرنے لگے اور ماریا کی شادی کا دن بھی آ گیا۔ وہ بیاہ کر اپنے سسرال آ گئی۔ وہ دلہن بنی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کا شوہر کمرے میں داخل ہوا۔ جیسے ہی وہ شخص بولا تو ماریا اس کی آواز سن کر ایک دم سے اپنا گھونگھٹ اٹھایا اور وہ شخص کی باتیں سن کر ماریا کے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ایک دم سے بولی تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے اماں کے پاس جانا ہے۔
मारिया एकदम से रोती हुई बोली। इसकी आंखों से बुरी तरह आंसू बहने लगे। ऊपर से वो सामने खड़े इस शख्स को देख रही थी जिससे वो पहले भी मिल चुकी थी। वो शख्स जो इससे कुछ भी कह रहा था और इसकी बातों पर मारिया को यकीन नहीं आ रहा था। इसने एकदम से गुस्से में इसके मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया। मारिया पागल हो गई थी। मैं तुम्हें हकीकत बता रहा हूँ और इस हकीकत को तुम बदल नहीं सकती, वो गुस्से में कहने लगा। तुम कौन होते हो मुझे ये सब कहने वाले? ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। मेरे माँ बाप ऐसे नहीं है। मारिया गुस्से में लाल हो गई। इसका शौहर दिलावर वो न जाने क्या सोचकर गुस्सा जब्त किए हुए खड़ा था, वरना किसी की हिम्मत नहीं होती कि इसके सामने कोई ऊंची आवाज में भी बात करे। और ये लड़की इसे थप्पड़ पर थप्पड़ मारे जा रही थी। इसने एकदम से इसके दोनों हाथों को पकड़ लिया और गुस्से में, भला तुम्हारे चीखने से हकीकत नहीं बदल जाएगी? एक बात याद रखना, मैं तुम्हें बीवी बनाकर लाया हूँ और ये सब बताने का मकसद तुम्हें तकलीफ देना नहीं है, बस हकीकत से आगाह करना था। अब तुम्हारा किसी से कोई रिश्ता नहीं है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा, और अगर तुम इस मोहब्बत में कुछ मांगोगी तो जरूर दूंगा। इसने इसे हौसला दिया, पर वो अभी भी रो रही थी। तुम सचमुच मोहब्बत करते हो तो मुझे मेरी माँ के पास ले जाओ और मुझे कभी मेरी माँ से जुदा न करना, वो रोती हुई बेबसी से बोली। लेकिन वो नफी में सर हिलाने लगा। मैंने अपने माँ बाप से वादा किया था और मैं वो वादा नहीं तोड़ सकता। तुम इसके अलावा जो बात मुझे कहोगी मैं मान लूंगा, मगर ये बात नहीं मान सकता। और अगर तुमने फिर से मुझ पर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, वो गुस्से में उंगली उठाता हुआ बोला। मारिया को अब अपनी माँ की परेशान सी शक्ल याद आ रही थी। इसे पता चल रहा था कि इसकी माँ क्यों परेशान रहती थी, क्यों उसे हर वक्त ये बताती थी कि वहाँ किसी की बात पर यकीन नहीं करना, और क्यों इसका रिश्ता जल्दी करना चाहती थी। इन सारी बातों ने इसे परेशान करके रख दिया था। वो बस एक बार अपनी माँ से दोबारा मिलना चाहती थी, इससे बात करना चाहती थी। अच्छा बस एक बार अम्मा से मिलवा दे, फिर नहीं जिद करूंगी, वो अपने शौहर दिलावर के आगे हाथ जोड़कर बोली। मारिया के सारी रात रोने पर दिलावर खान का दिल मोम हो चुका था। वो मारिया से सच्ची मोहब्बत करता था और अब मारिया की हालत देखकर इसने अपनी जिद खत्म कर ली थी। वो बोला, अच्छा मारिया तुम रोना बंद करो और जल्दी से कपड़े चेंज कर लो, अभी ही तुम्हारी माँ के घर जाएंगे, वो संजीदगी से बोला। मारिया जल्दी से कपड़े चेंज कर आई और वो दोनों घर से निकल पड़े। मारिया की माँ इसे देखकर हैरान हो गई। मारिया तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? वो हैरत से उसे देखने लगी। मारिया रोते हुए अपनी माँ के सीने से लगी और बोली, अम्मा मुझे सारी सच्चाई बताएं, मैं सच्चाई सुनने आई हूँ, मुझे और कुछ नहीं सुनना, मुझे सब कुछ बताएं। वो अम्मा का बाजू पकड़कर कमरे में ले आई थी। यही जानना चाहती हो ना कि मैंने इस लड़के से तुम्हारी शादी क्यों की? तो फिर सुनो, जब तुम छोटी थी तुम्हारा बाप नशे में लग गया था, इसने काम काज छोड़ दिया था, सारा दिन घर से बाहर रहता, घर आता तो मुझ पर हाथ उठाता। ऐसे हालात में तुम लोगों के पेट पालने के लिए लोगों के घरों में काम करना पड़ता था। मैं एक बंगले पर काम करने जाती, उस वक्त तुम छोटी सी थी, मैं तुम्हें भी साथ ले जाती थी। तुम्हारे शौहर दिलावर खान ने अपने बाप से कह दिया था कि वो तुमसे शादी करेगा। वो घर वालों का अकलौता और लाडला बेटा था। इन्होंने मुझे कहा कि अपनी बच्ची हमें दे दो। मैंने कहा कि ये बच्ची मुझे बहुत प्यारी है, मैं नहीं दूंगी, क्योंकि दिलावर खान का बाप अच्छा आदमी नहीं था, वो बड़ा जालिम था। तुम्हें मुझसे दूर करके तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता था। मैंने ये रिश्ता ना होने दिया, मगर तुम्हारे बाप ने उस वक्त 1 करोड़ में तुम्हें उन लोगों के साथ बेच दिया। दिलावर खान का बाप तुम्हें जबरदस्ती लेकर जा रहा था। इसने कहा था कि मारिया को मैं खुद पालूंगा और आज से हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं। तब मैं अकेली मजबूर हो गई थी। मजबूरन मैंने अपना दुपट्टा इसके कदमों में फेंक कर कहा कि आप मेरी बेटी को मुझसे जुदा ना करें। जब ये जवान होगी तो मैं खुद इसकी शादी दिलावर से करवाऊंगी। बेटी मैं हैरान हूँ कि दिलावर खान का बाप मेरी बात मानकर वापस चला गया और तुम्हारे जवान होने का इंतजार करने लगा। बेटी दिलावर खान का बाप एक अयाश आदमी था। मुझे लगा कि बेटा भी ऐसे ही होगा, वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। मारिया अपनी माँ की बातें सुनकर वो खुद ही उनके गले लगकर रोने लगी। इसने अपनी माँ से खूब सारी बातें की। फिर अचानक इसे याद आया, अम्मा आपसे एक बात पूछनी थी। इसने बड़ी फरमाबरदारी से पूछा। हाँ हाँ बेटा पूछो, क्या पूछना है? मारिया कहने लगी, अम्मा आप मुझे ये बताएं, हर साल ईद पर आप मुझे फटे पुराने कपड़े क्यों पहना देती थी? तब मारिया की अम्मी ने बताया, बेटा दिलावर खान ने मुझे कहा था कि वो हर साल ईद पर तुमसे मिलने जरूर आएगा। बेटी मैं जानबूझकर तुम्हें फटे हुए सूट पहना देती थी। मैं चाहती थी कि तुम्हें इस हाल में देखकर
दिलावर खान का दिल तुमसे हट जाए और वो तुमसे शादी करने से इनकार कर दे, मगर ऐसा ना हो सका। शायद वो सच में तुमसे सच्ची मोहब्बत करता था। वो तुम्हारे लिए बहुत नए कपड़े और नए जूते भी लेकर आता था, जो मैं तुमसे छुपा लेती थी। दिलावर खान ये सारी बातें सुन रहा था। वो एकदम से कमरे में दाखिल हुआ और फिर मारिया और इसकी माँ को खा जाने वाली नजरों से देखने लगा, मगर मारिया से सच्ची मोहब्बत करता था। वो कहने लगा, आपकी हर बात सच है। मैं मारिया से बचपन ही से मोहब्बत कर बैठा था। बेशक मेरा बाप एक अय्याश और जालिम आदमी था, इसने मारिया का रिश्ता मुझसे जबरदस्ती किया था। मारिया के बदले आपको पैसे दे दिए थे, मगर अब मेरा बाप मर चुका है और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। मैं आपकी बेटी से सच्ची मोहब्बत करता हूँ और वादा करता हूँ कि मारिया को कभी भी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। मारिया की माँ दिलावर की बातें सुनकर मुतमईन हो गई थी। आज इस बात को 5 साल गुजर गए हैं। मारिया को अल्लाह ताला ने 2 बेटे अता किए हैं और दिलावर खान ने अपना वादा सच कर दिखाया था। इसने मारिया की जिंदगी को जन्नत बना दिया था।